تو میں کہتا ہوں بیگم پر لازم ہے کہ شوہر کو دوسری شادی سے روکے، اس کی محبت کا تقاضا ہے، آپ کی مردانگی کا تقاضا ہے، آپ نہ رکیں۔ آپ بولیں بیگم تم اتنی اچھی ہو، میں چاہتا ہوں ایسی اچھیاں اور بھی آ جائیں، تم سے شادی کے بعد مجھے پتا چلا کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، جب میں کنوارا تھا مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ کتنی بڑی نعمت ہے، تم میری زندگی میں خوشیاں لے کر آئی، آج مجھے پتا چلا کہ محبت اور خوشیاں کیا ہوتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں ایسی 3 خوشیاں اور لے آؤں۔ سمجھتے وہ غصہ کرے گی، روئے گی، تو آپ متنبی کا یہ شعر پڑھ لیا کرو، لِأَحِبَّتِي ان یبذلوا وعلی اللہ اشربا، بیگم تم پہ یہی سوٹ کرتا ہے کیونکہ تمہاری جو مجھ سے محبت ہے، عورت محبت میں شرکت برداشت نہیں کرتی، تمہاری محبت کا تقاضا یہی ہے، جتنی محبت ہے مجھے پتا ہے کہ تم محبت کرتی ہو مجھ سے، سمجھ میں آ رہی ہے بات، تم پر بہت اچھا لگ رہا ہے یہ، لیکن ہماری مردانگی کیسے ہے بھائی؟ دوسری اس لیے کہ بیگم اگر مرد کے لیے ایک بیوی کافی ہے اور بیوی کے لیے تو ایک مرد کافی ہے، تو پھر اس کا مطلب اس ریلیشن میں طاقت اور قوت کے لحاظ سے مجھ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے، تو میں پھر آدمی کس بات کا ہوا؟ نہیں ہے میرا خیال ہے بھائی، مرد کے لیے اگر ایک عورت کافی ہے اور ایک عورت کے لیے بھی ایک مرد کافی ہے، تو اس کا مطلب جتنی ڈیزائرز، جتنی طاقت عورت میں ہے اتنی ہی طاقت مرد میں ہے، تو پھر آدمی کس بات کے ہوئے آپ؟ نہیں ہے بات، مرد کا مطلب اس میں طاقت عورت سے، یہ ڈیزائرز عورت سے زیادہ، اس میں ڈیزائرز عورت سے زیادہ ہیں، اس لیے غلام کو بھی اللہ نے 2 شادیوں کی اجازت دی ہے، جو آج کل غلام مارکیٹ سے شارٹ ہوئے میں، غلام کو بھی اجازت دی ہے، تو اس کا کام ہے بھائی، اس پہ غصہ مت کرو، آپ کا کام کیا ہے جو آپ کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے۔ ہاں عورت کو یہ چاہیے اتنا ریئیکشن نہ کرے کہ کفر تک پہنچ جائے، بعض دفعہ اسلام کو برا والا کہنا شروع کر دیتی ہیں، اور ایک اعتدال، ایک حد، ایک لمٹ ہونی چاہیے، ہر چیز ایک لمٹ میں برداشت ہوتی ہے، تو عورت کو میں کبھی بھی نہیں کہتا اپنے میاں کی دوسری شادی کرائیں، یہ اچھا نہیں ہے، عورت کو تکلیف ہوتی ہے، یہ نیچرل ہے، اس کی تکلیف کیا ہے؟ نیچرل ہے، آپ کو اللہ نے اجازت دی ہے بھائی، ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہو تو کر کے بتا دو، نہیں ہے تو نہیں کرو، ہمت تو اب آپ میں کتنی ہمت ہے، اور عورت اگر خود کہہ دے نا آپ کر لو، تو پھر مرد نبھاتا بھی نہیں ہے، کیونکہ جب مشکل چیز پلیٹ میں رکھ کے ملتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی، آپ جب لڑ جھگڑ کے ٹینشنیں برداشت کر کے کرو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا بھائی سوسائٹی میں سروائیو کرنا کتنا مشکل ہے، اور اس کو نبھانا کتنا مشکل، تو حوصلہ پیدا ہوگا، پھر نبھا بھی لوگے، کیونکہ جن لوگوں کی بیویوں نے کرائی نا، ایکچولی آپ ایک اور شادی کریں وہ کسی کام کے نہیں بیچارے، کیونکہ انہوں نے کوئی مشکلات کا اندازہ ہی نہیں تھا، جب مشکلات کا اندازہ ہی نہیں تھا تو وہ پھر نہیں چلا پائے، وہ برباد ہو گئے، پہلی کو بھی برباد کر دیا، دوسری کو بھی برباد کر دیا، تو اس لیے لڑ کے جو کام ہوتا ہے وہ لڑائی کے دوران ہی پتہ چل جائے گا آپ میں تپڑ کتنا ہے، سمجھ رہے ہو؟ لڑائی کے دوران ہی پتہ چل جائے گا، دھمکیاں جھیل گئے تو آگے چلا لو گے، اگر دھمکیوں سے ڈر گئے اس کا مطلب تمہارے اندر دم نہیں ہے، تو تم وہ کام کیوں کر رہے ہو جو تم آگے تمہارے اندر حوصلہ نہیں اسے چلا رہے، تو یہ بچوں کا کام نہیں ہے، یہ آدمیوں کا کام ہے، تو آدمیوں پہ ہی سوٹ کرتا ہے جو یہ سارے جھگڑوں کو جھیل کے برداشت کر کے چلا سکیں، کیونکہ جب 2 ہوں گی نا تو مسائل کم نہیں ہوں گے، مسائل کیا ہو جائیں گے؟ بڑھیں گے، پھر کیسے چلائے گا؟ پھر تو کہے گا بیگم اب تم نے مجھے اجازت دی تھی نا، اب تم اس سے مت جھگڑو، دوسری کو کہے گا تم پہلی والی سے مت جھگڑو اور میں بھی تم دونوں سے نہیں جھگڑوں گا، تو مان لے گی کیا وہ؟ آپ کی کھوپڑیاں آؤٹ ہونا شروع ہوں گی، وہ کچھ اور کہہ رہی ہوگی، یہ کچھ اور کہہ رہی ہوگی، تو پھر آپ جب ادھر جاؤ گے ادھر جاؤ گے پھر آپ پاگل ہونا شروع، تو اگر حوصلہ ہوگا تو چلا لو گے ایسی کی تیسی، حوصلہ نہیں ہوگا تو خودکشی کرو گے الٹے لٹک کے، اس لیے ہم کہتے ہیں دوسری شادی پھڈوں کے بعد ہو تو ٹھیک ہے، سسر بندوق لے کے گھوم رہا ہو کہ تو نہیں کرے گا، سالے بولے تیری ٹانگیں توڑ دیں گے ہم، بیوی بولے ایسی کی تیسی،
اس کے بعد پھر بھی کر لی نا, تمہارے اندر حوصلہ ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ سارا پروسیس ضروری ہے, اس پروسیس سے گزر کے کرو تو ٹھیک ہے. اور ہم گزرے ہیں, خالی ہوائی باتیں نہیں کر رہے, ہم جب گزرے ہیں تو ہمارے جو حالت ہے وہ ابھی میں ہی کر رہا ہوں آپ کے سامنے, جو اس وقت تھی نا, اس وقت تو عجیب ہی حالت تھی. ہاں حضرت, بہت ایسا نہیں ہوتا کہ ہی کی آپ نے اور سارے گلے مل رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس وقت جو ہماری حالت تھی وہ موسٹ وانٹڈ تھا, میں موسٹ وانٹڈ. تو اس لیے ہم نے کہا بھائی, اب میں بھی ایک بات بولتا تھا, بھائی میرے کو مار دو, میرے قتلے بنا دو, جلا دو میری لاش کو, میں نہیں چھوڑوں گا. جو کرنا ہے نہ دوسری کی وجہ سے پہلی کو, نہ پہلی کی وجہ سے دوسری کو. رہنا ہے اسی طرح رہو, ورنہ ایسی کی اور دونوں کے حقوق بھی دوں گا. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, دوسری شادی کی, بیوی نے جب دھمکایا تو دوسری کے پاس جانا چھوڑ دیا, اس کی باریاں معاف کراؤ بھائی, باریاں معاف. ایسی کی تیسی بھائی, جب کی ہے تو کی ہے, جاؤ. ایک رات ادھر گزرے گی, دوسری رات ادھر گزرے گی, کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. اس کا بھی وہی حق ہے جو پہلی کا ہے, اور پہلی کا بھی وہی حق ہے جو دوسری کا ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کر تو لی, اب آپ کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے, پھر چھپ چھپ کے جا رہے ہو. بھائی باری ہے, جا رہا ہوں, باری ہے, جو کرنا ہے کر لو. تو اس اسٹائل میں جب ٹینشنوں کے بعد کام ہوگا تو پھر یہ اسٹائل ہوگا. شروع سے ہی لڈو پہلی ہوتی ہے تمیز سے میرے بھائی, دوسری نہیں ہوتی, سمجھتے ہو؟ دوسری نہیں ہوتی, دوسری ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کرنا ہے تو اسی طرح سے کرو. اور مجھ سے یہ امیدیں نہ رکھو کہ میں آپ کی بیویوں کو جا کے سمجھاؤں گا کہ کائنڈلی اپنے شوہر کی دوسری شادی کرا دیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا. جس نے کرنا ہے خود ہی کرے, وہ بیوی کو کوئی نہیں سمجھا سکتا, اور بیوی کو چاہیے سمجھے بھی نہیں. بیوی بولے تیرے میں دم میں تو کر لینا, صحیح ہے نا, مجھے آگے کیوں ٹارچر کر رہا ہے. یہ دم کی بات ہوتی ہے. پھر جب آپ کرو گے تو بیوی دھمکیاں دے گی, میں جا رہی ہوں, آپ منانے کی کوشش کرو, پھر بھی جا رہی ہے تو کائنڈلی پھر تشریف لے جائیں. کیا کریں, ہم تو کوشش کر رہے ہیں منانے کی. طلاقیں دینے میں جلدی نہیں کیا کرو, 1 سال رہے گی, 1.5 سال رہے گی, پھر آ جائے گی. نہیں آئے گی تو پھر جو سمجھ میں آ رہا ہے آپس میں مل بیٹھ کے کر لو. تو ایسے ہی ہوتا ہے. اسی سلسلے میں آپ بولو کہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے کام, اور پھر وہ متنبی کا شعر پڑھ لیا کرو کہ مجھے تلوار جانتی ہے, مجھے گھوڑا جانتا ہے. اس سے حوصلہ ملے گا آپ کو. مجھے کتنا حوصلہ مل رہا ہے, دیکھو یہ شعر پڑھ کے. بعض ہے نمازوں پر کعبہ کا نقش بنا ہوتا ہے تو اس کے اوپر بیٹھنا چلنا. اور یاد رکھو 2-3 شادیوں کے بعد نا سیاست کے بغیر یہ رشتے نہیں نبھائے جاتے ہیں. ان میں بہت دفعہ آرٹیفیشل غصہ کرنا پڑتا ہے, بہت دفعہ آپ کو ہو سکتا ہے رونا بھی پڑے حالانکہ رونا نہ آ رہا ہو. رشتے سیاست سے نبھائے جاتے ہیں, سچ سے کبھی بھی نہیں نبھائے جاتے. کہ آپ بالکل سچ لے کے ایک دم پرفیکٹ زندگی گزار رہے ہو, ایسا نہیں ہوتا. ٹوپیوں کا پورا ایک بزنس کھولنا پڑے گا آپ کو. کبھی کسی کو ٹوپی کرانی پڑے گی, کبھی کسی کو ٹوپی, کبھی کسی کو ٹوپی. دھوکہ دینے کے لیے ٹوپی نہیں ہے. کبھی گھما رہے ہو بات کو, کبھی یوں کر رہے ہو, کبھی یوں کر رہے ہو. کبھی بیگم بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہوگی, پھر بھی اس کی تعریفوں کے پول باندھنے پڑیں گے آپ کو. جب ایک بیوی ہوتی ہے نا, آپ اس کو برا بلا بھی کہہ دو, کچھ نہیں ہوتا. اس کو پتا ہے میرا ہی شوہر ہے نا, کہاں جائے گا. جب 2 ہو گئی تو جو گینڈے کی طرح ہے نا, اور کہیں سے بھی حسن نہیں ہے, اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتی, اتنی بلیک, اور گینڈے کی طرح موٹی. اللہ بچائے, ایسے کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. 6 آدمیوں کی جگہ گھیر کے چلتی ہے اور اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتی, دانت سے بو آتی ہے. اس کو بھی آپ کو کہنا پڑے گا تیری جیسی حسینہ دنیا میں کوئی نہیں. آپ کو خود لگے گا کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں, لیکن اتنے کانفیڈینس کے ساتھ آپ کو یہ جھوٹ بولنا پڑے گا کہ وہ سمجھے واقعی سچ بول رہا ہے. لوگ عجیب پاگل قسم کے لوگ ہیں, کہتے ہیں ہم کبھی جھوٹ نہیں بولتے. میں تو جو دل میں وہی میں نے تو بول دی اپنی وائف کو, دیکھو تم پسند نہیں تھی تو میں نے دوسری شادی کر لی ہے. ابے تو نے تو بیڑا غرق کر لیا. ایک تو اس کے اوپر سوکن لے کر آیا ہے, اوپر سے اس کے بول رہا ہے تو مجھے پسند نہیں تھی, تو نے تو ذبح کر دیا اس کو. اس کو بولو تیرے جیسی حسینہ دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی ہے. تو سکون مجھے تجھ سے اتنا ملا ہے نا کہ میں چاہ رہا تھا ایسے 3 سکون, اور کچھ بھی بولو وہ آپ کا ہیڈک ہے. لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بالکل پاگل آدمی لوگ ہیں, مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی تم نہیں کرو دوسری,
مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ میری بیوی مان نہیں رہی تھی نا, وہ کہہ رہی تھی کیوں کر رہے ہو آپ دوسری, کیوں کر رہے ہو آپ, وہ مان نہیں رہی تھی, تیار نہیں ہو رہی تھی. تو جب بہت زیادہ اصرار کی, میں نے اس کو بول دیا دیکھو مجھے تمہارے پسینے سے بدبو آتی ہے اس لیے میں کر رہا ہوں. میں نے کہا یار تم تے بڑا پاگل, میں میرے پاس کیا آئے ہو اب ان سے بڑا. اگر آتی بھی تھی یار, ایک بیوی ہوگی نا, اگر پسینے سے بو بھی آتی ہے آپ اس کو بول دو بو آتی ہے, وہ علاج کرا لے گی. دوسری آپ نے بول دیا اس لیے کر رہا ہوں, اس کا مطلب وہ کہہ رہی یار ایک تو میرے اوپر سوکن, دوسرا اس کے پسینے سے اب خوشبو آئے گی ظاہر ہے, تو میرا میاں تو ہو گیا ادھر کا, میں تو اب رکھیل کی طرح رہوں گی گھر میں. آپ نے تو اس کو جیتے جی ذبح کر دیا نا. تو ایسا اتنا سچ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, تو کھوپڑا استعمال کیا کرو یار تم, تو اس میں جھوٹ ہی چلتا ہے. اس کو بھی ٹوپی, ادھر بھی ٹوپی, ادھر بھی ٹوپی, وسینا برابری تو سب کے ساتھ کرنی, حقوق سب کے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی وہ آپ اس کو بول رہے ہو تمہارے پسینے سے تم بغلیں بڑی رہتی ہیں تمہاری, اور تمہاری ناک مجھے بہت بری لگتی ہے ابھی کیا میں